کہ اے اللہ تجھے سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا یہ کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل، اس کے ذریعے جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ دیکھو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ اپنی تکلیف کی شکایت صرف اللہ تعالیٰ سے کی۔ تو لہٰذا اس میں مزید یہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں، مالک الملک کی شان قہاری اللہ کے غضب اور غصے کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت علیہ السلام نے آ کر سلام کیا، عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت میں ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم فرما دیں۔ انہوں نے بتایا تھا نا، پہاڑ کا فرشتہ آیا، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں، چاہے تو آپ ان کو حکم دیں تو پھر جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ کون؟ طائف والے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل بجا لاؤں گا۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے سب درمیان میں کچل کر مر جائیں، یا پھر جو سزا آپ تجویز فرما دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمی و کریمی ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ جو اللہ کی پرستش و بندگی کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کی جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں یعنی ہم جس نبی کا نام لینے والے ہیں اس نبی کے ہم امتی ہیں، اور وہ نبی کیا ہے؟ سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ کرم کرنے والے۔ اگر ہمیں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، کسی کے معمولی سی گالی دینے پر ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو فرمانبردار بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں اور نہ بدلہ لیتے ہیں، سمجھے؟ ہم اگر ہوتے تو صرف ایک بار نہیں کتنے بار اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے، جو ہم کو ذرا سا گالی دے، ذرا سا ہمارے بارے میں غلط سوچے، ذرا ہمیں کچھ برا بول دے تو ہم کیا کرتے؟ زندگی بھر اس کے دشمن بن رہتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انہیں معاف کر دیا، انہیں بد دعا نہیں کی، بلکہ ان سے اچھی امید رکھی کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کے جو نسل ہے وہ ایمان والی ہو جائے گی۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آج اگر ہم جائیں گے طائف میں، جہاں پر جا کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، وہاں پر ایک مسجد ہے، بات سمجھا آپ؟ وہاں پر جا کر کیا کرتے ہیں لوگ؟ عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کو بد دعا نہ دیں، اپنے دوست ہو یا اپنے دشمن ہو، کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بلکہ کسی کو دشمن سمجھنا نہیں بول رہے ہیں۔ ہم دنیا میں دشمنی کرنے کے لیے آئے ہیں کیا؟ اسی میں اگر دشمنی میں وقت گزر گیا تو کیا فائدہ ہوا؟ عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور دنیا کے رشتے ناتوں میں لڑائی جھگڑا دشمنی کو تلاش کرتا رہتا ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، بلکہ عقل مند وہی ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، اپنے وقت کو غنیمت سمجھتا ہے
اپنے وقت کو برباد کرنے کے بجائے برے کاموں میں، غلط کاموں میں، آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت میں نیکیاں لے جانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اور دنیا کے اندر محبت کو عام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے محبت کو عام کرنے کے لیے، اور ہم ان کی امتی ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نبی پر اپنی جان دے دیں گے، ہے نا، ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے، ہماری زندگی کیسی ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے سونے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ کر سوچے کہ آج دن بھر میں نے کیا 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 کام کیا، آج دن بھر میں میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے برے کام کیے، اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کر، اگر کسی کا دل دکھایا اس سے معافی مانگ کر ہم سوئے۔ آج دنیا ترقی پر ہے، دنیا ترقی پر ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے زمانے میں کسی سے معافی مانگنا ہے چل کے جانا پڑتا تھا، ابھی کیا ہے؟ کال لگاؤ، دیکھو فلاں میرے بھائی آج میں نے ایسا ایسا کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس سے عزت گھٹے گی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور عزت بڑھائیں گے، اس کی دل میں عزت بڑھے گی، جس کو ہم بتا رہے ہیں نا وہ شرم محسوس کرے گا اور وہ آپ کی عزت کرے گا۔ آج لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ ہم کسی سے معافی مانگیں گے تو چھوٹے بن جائیں گے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نہیں سکھایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا؟ میرا کام جو تھا تم تک پہنچانا میں نے پہنچا دیا، سمجھا؟ صحابہ کرام نے بھی کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، بلکہ آپ نے عمل کر کے دکھا دیا دین پر کس طرح عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے حق میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، میں نے کسی کا حق مارا ہے تو بتا دے، میں اس کے حق کو ادا کروں گا، میں اس کی تکلیف، اگر کوئی مجھے جو ہے میں نے کسی کو مارا ہے تو مجھے آ کے مارے بولے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، معافی مانگنے تیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام نے سب نے کہا کہ نہیں، آپ نے تو ہمیں کچھ نہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ بات سمجھا؟ تو اس میں بہت سارے قصے ملتے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سب کو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، ان کا نیچر، ان کے آداب، اور ان کے دن بھر کے جو ان کا کام تھا، ان کا جو معمول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس معمول کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے، تبھی ہم سچے معنی میں محمدی بنیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنیں گے، اور سچے معنی میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کے دعوے دار بن سکتے ہیں، ورنہ پھر صرف کہنا اور سننا ہو جائے گا، ہے نا؟ بولتے ہیں نا شیر کا اگر کوئی کھال پہن کے آتا ہے تو شیر ہوتا ہے کیا؟ کوئی آدمی اگر شیر کی کھال پہن کے آئے تو اسے شیر ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی صرف نام سے کہے کہ میں محمدی ہوں، میں عاشق رسول ہوں، کبھی نہیں بن سکتا، وہ موت تک نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، سچے معنی میں ہم نبی علیہ وسلم کے عاشق بنیں گے، محمدی بنیں گے، اور دین پر قربان ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔